کیونکہ بندہ جتنا صفت سے پہچانا جاتا ہے اتنا نام سے پہچانا نہیں جاتا۔ مثلا اس مجمع میں 10 لوگ ہوں گے علی کے نام والے، لیکن اگر ان 10 علیوں میں ایک سخی ہو تو وہ زیادہ پہچانا جاتا ہے۔ تو بندہ صفت سے زیادہ پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی طرف آئیے تو خدا بھی جب لعنت بھیجتا ہے تو صفت بتاتا ہے۔ مثلا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، ظالموں پہ اللہ کی لعنت، غلط تہمتیں لگانے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اب مسلمان تاریخ میں جا کے دیکھے تہمت کس نے لگائی تھی، جھوٹ کس نے بولا تھا؟ تو تعصب کی بنیاد پہ ہم نے کبھی مولا علی کو نہیں مانا۔ یہ سوچ جو ڈیولپ کی جا رہی ہے بعض حلقوں کی طرف سے، یہ سوچ وہابیت والی سوچ ہے۔ شیعہ اگر مولا علی کو مانتا ہے تو مولا کی صفات کی وجہ سے، مولا علی ہیں اپنی صفات کی وجہ سے۔ اللہ بھی جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو 99 نام بتاتا ہے۔ اب بندے کو اللہ سے محبت ہو تو کیسے ہو؟ کہتا میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، میں کریم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں قدیر ہوں، میں علیم ہوں۔ تو جب صفات کا پتہ چلے گا تو میں عاشق خدا بنوں گا نا۔ تو ہم نے مولا علی سے تعصب میں عشق نہیں کیا، اور اگر کوئی تعصب میں کر رہا ہے اس کا عشق عشق نہیں ہے، بت پرستی ہے۔ کہ کئی مجالس میں پہلے میں نے کہا تھا کہ شخصیت پرستی حرام کیوں ہے؟ وہ چاہے عالم کی ہو، وہ چاہے مولوی کی ہو، وہ چاہے ہسٹوریکل کسی بھی شخص کی ہو۔ جب آپ شخصیت پرست بن جاتے ہیں کہ ہمارے آج اکثر نوجوان بھائی یہ فلاں مولانا کو پسند کرتا ہے، یہ پسند اور ہے لیکن شخصیت پرستی اور ہے۔ جب بندہ شخصیت پرست بن جاتا ہے پھر اس کا عیب بھی عیب نہیں لگتا۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے شخصیت پرستی کا۔ اس لیے فرمایا کہ صفات کو پسند کرو۔ اب یہ صفات عالم میں ہوں تو بھی پسند ہونی چاہیے، ایک تنظیمی جوان میں ہوں تو بھی اچھی ہونی چاہیے، ایک نہ ماننے والے میں بھی ہوں تو بھی اچھی ہونی چاہیے۔ آدم طائی مسلم نہیں تھا، لیکن معصوم نے فرمایا کہ مولا یہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا؟ فرمایا کیونکہ اللہ کو نہیں مانتا تھا جہنم میں جائے گا۔ لیکن فرمایا کیونکہ سخی تھا اور وہ صفت الہی کا حامل تھا، ہوگا تو جہنم میں، پر سخاوت کی وجہ سے آگ اسے جلائے گی نہیں۔ صفت معیار ہمارے صفات کا معیار ہے، یا شخصیت پرستی نہیں ہے۔ آج معاشرہ جس سمت میں جا رہا ہے وہ شخصیت پرستی کے سمت میں جا رہا ہے۔ تجھے شخص پرست نہیں بننا، صفت پسند بننا ہے، وہ چاہے وہ بھی ہو، عالم ہو، عام ہو، نوع خان ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن جب معاشرہ شخصیت پرست بن جاتا ہے تو دائرے ولایت سے نکل آتا ہے۔ کیوں کبھی کبھی اہل بیت نے سخت ترین جملے اپنی ذات کے لیے بولے، اپنی ذات کے لیے ایسے جملے کے ممبر پہ بولوں، شاید ایشوز کھڑے ہو جائیں، میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ شخص سخت ترین جملے اپنی ذات کے لیے بولے، کیوں بولے؟ اس لیے کہ تم اگر اہل بیت سے محبت بھی کر رہے ہو تو اہل بیت کے کردار کی وجہ سے۔ سلمان اگر سلمان بنا، نہ سید ہے نہ بنو ہاشم، لیکن فرمایا منا اہل بیت۔ یہ منا اہل بیت کیوں تھا؟ کیونکہ سلمان میں اہل بیت والی صفات تھی کہ دنیا جب سلمان کو دیکھتی تھی تو سلمان یاد نہیں آتا تھا، دنیا کو علی یاد آتے تھے۔ جب رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ منا اہل بیت کیوں کہا؟ فرمایا کیونکہ سلمان نے زندگی میں کبھی اپنی آرزو نہیں کی، ہمیشہ وہی چاہا جو میں نے چاہا اور علی نے چاہا۔ جب یہ چاہتیں بدل جاتی ہیں تو میں نے کل کی مجلس میں کہا کہ معیار کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان کمال کو پسند کرتا ہے، پرفیکشن کو پسند کرتا ہے۔ بچے سے پوچھو گے وہ کمال چاہتا ہے، کافر سے پوچھو گے کمال چاہتا ہے، ہندو سے پوچھو گے کمال چاہتا ہے، بوڑھے فقیر جو روڈ پہ سو رہا ہے نا اس سے بھی پوچھو گے وہ کمال چاہتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے جب بشر کی فطرت میں چاہتے کمال تھی پھر بشر زوال کی طرف کیوں جا رہی ہے؟
جب ہر بندہ کمال چاہتا ہے، کوئی بھی کائنات کا ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو فیل ہونا چاہتا ہو، پھر اتنے شاگرد فیل کیوں ہوتے ہیں؟ بندہ نہیں چاہتا فیل ہو، لیکن فیل ہو رہا ہے۔ بندہ نہیں چاہتا، کوئی بھی کائنات کا بندہ، کافر سے کافر، یزید سے بھی پوچھو گے نا جہنم میں جانا چاہتے ہو، کہتا نہیں، پھر جہنمی کیوں بنا؟ فطرت میں کچھ ہے پر عمل میں یہ کچھ اور کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ میں نے کہا شیطان کا کام ہے ریپلیسمنٹ کرنا۔ شیطان کبھی بھی یہ آپ کو نہیں بولے گا کہ آج مجلس کرواؤ یزید کے نام پہ، اسے پتہ شیعہ کبھی کریں گے نہیں، یہ مر جائیں گے یزید کے نام پہ، کون مجلس کرتا ہے؟ تو شیطان کیا کرے گا؟ مجلس سے نہیں روکے گا لیکن ریپلیسمنٹ کرے گا۔ سادہ سی مثال، ریپلیسمنٹ کیسے کرے گا؟ اب آپ سے کہے گا قصیدہ پڑھو، آپ قصیدہ پڑھو گے، کہے گا دھن یزید والی لگاؤ، اب مجمع ہوا بھی کرے گا، یہ قصیدہ بھی پڑھے گا، لیکن دھن کون سی ہوگی؟ یزید والی۔ تو مولانا یزید کی کوئی دھن ہے؟ آپ نے یزید کو سنا تھا؟ یزید شخص کا نام نہیں ہے، یزید صفت کا نام ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ بھی ایک اچھے سوالات ہیں جو ذہن میں میرے بھی آتے ہیں، آپ کے بھی آتے ہوں گے، کہ مولانا اگر لعنت صفت پر ہے تو پھر زیارت عاشوراء میں کچھ نام کیوں؟ دونوں ہے نا، اللہم الاول ثم ثانی والثالث والرابع والیزید خامسا۔ جب 4 تک آتے ہیں تو نام نہیں ہے، جب 5 پہ پہنچتے ہیں تو معصوم نام لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، معصوم نے پہلے کا نام کیوں نہیں لیا، دوسرے کا نام کیوں نہیں لیا، تیسرے کا نام کیوں نہیں لیا، اور جب یزید کی باری آتی ہے تو یزید کا نام کیوں لیا؟ کبھی کبھی اچھا سمجھانے کے ایک اور مثال ہے، مثلا ایک مومن میرے مولانا میں لوڈو کھیل رہا ہوں، کیا حلال ہے حرام ہے؟ ایک کئی نوجوان کہتے ہیں مولانا ہم کارڈز کھیلتے ہیں، تاش کے پتے، لیکن ہم شرط نہیں لگا رہے، دوستی میں کھیل رہے ہیں، حرام ہے حلال ہے۔ مجتہد کہتے ہیں چاہے شرط لگاؤ یا نہ لگاؤ حرام ہے۔ تو کسی نے کہا مولانا یہ حرام تھا شرط کی وجہ سے، اب کیوں حرام ہے جبکہ میں شرط نہیں لگا رہا؟ کبھی کبھی کوئی کھیل مظہر حرام بن جاتا ہے۔ ایک بندہ کہے میں شراب تو نہیں پیتا، لیکن شریعت کہتی ہے شرابی کے ساتھ گھومو بھی نہیں۔ جس ٹیبل پر وہ شراب پی کر گیا تیری نگاہوں کے سامنے، اس ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے، کھانا کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ خاص گلاس جو ہیں شراب والے، اس گلاس میں پانی بھی پیو گے تو حرام ہے۔ کبھی کبھی کوئی چیز برائی کا مظہر بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کس شرابی کے ساتھ گھومنا حرام ہے؟ ہر شرابی کے ساتھ نہیں۔ ایک بندہ شراب پیتا ہے، آپ کو پتا ہے شراب پیتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا، اس کے ساتھ گھوم سکتے ہو، اس کے ساتھ سفر کر سکتے ہو، لیکن ایک وہ شرابی ہے کہ ہر بندے کو پتا ہے۔ اب جب اسے دیکھتے ہیں نا تو انہیں یہ یاد نہیں آتا، شراب یاد آتی ہے، یعنی اس نے خود کو مظہر برائی بنا دیا۔ جس طرح سلمان نے خود کو مظہر اہل بیت بنا دیا تھا، تبھی منا اہل بیت بنانا۔ تو جب کوئی شخص کسی صفت کا مظہر بن جاتا ہے تو جب اس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے تو اس کے پورے مظہر کے صفت پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ جن کا نام نہیں لیا وہ مظہر برائی نہیں تھے، جو کرتے تھے چھپ کے کرتے تھے، شریعت کا ظاہراً خیال رکھتے تھے، لیکن یزید ایک ایسا حکمران تھا جس کا نام آتے ہی ذہن میں برائی کا تصور آتا تھا، جو مظہر برائی بن چکا تھا۔ جو افراد مظہر برائی بن جائیں، معصوم فرماتے ہیں ان کا نام لے کر بھی لعنت کرو، کیونکہ یہ اس شخص پہ لعنت نہیں ہے، اس برائی پہ لعنت ہے جس کا وہ مظہر بن چکا ہے۔ آج جب کسی کو بولا جائے نا ظالم نہ بنو، تو بڑے سے بڑے سیاستدان کیا کہتے ہیں؟ ہم یزیدی نہیں ہیں۔ لفظ یزید کا معنی تو ظلم نہیں ہے نا، لفظ یزید کا معنی تو ظلم نہیں ہے کہ میں یزیدی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یزید کا بچہ نہیں ہوں، میں یزید کے قبیلے سے نہیں، اس کا مطلب میں یزیدی نہیں، مطلب میں ظالم نہیں۔ اب یزید is equal to ظلم،
یزید مظہر ظلم بن چکا ہے، جس طرح حسین مظہر صبر بن چکا ہے، جس طرح مولا حسین مظہر شجاعت بن چکے ہیں، جس طرح مولا علی مظہر بہادری بن چکے ہیں، کہ جہاں علی کا نام آتا ہے وہاں بہادری کا تصور آتا ہے۔ تو جب مظاہر بدل جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو شیطان یہ نہیں کرے گا کہ آپ کو یہ بولے کہ مثلا یزید کی مجلس کرو، وہ ریپلیسمنٹ کرتا ہے، آپ کو قصیدہ پڑھوائے گا لیکن وہ قصیدہ جس کی دھن یزیدی ہو، مطلب وہ دھن جو انسان کے ذہن میں رحمان کا تصور نہ لائے، شیطان کا تصور لائے۔ اس کے پیچھے بھی فلسفہ، شریعت میں ہر وہ چیز جو حلال و حرام ہے اس کے تصورات کو سمجھا کرو۔ مثلا میں یہاں پہ لفظ میں بڑا پاور ہوتا ہے، ایسے ہی معصومین نے مثلا گانے کو حرام نہیں کیا کیونکہ وہ تمہارے خیال کو پاک و پاکیزہ کر کے ولایت کی وادیوں میں چلانا چاہتے تھے، تبھی فرمایا اے انسان لفظ میں بڑا پاور ہے۔ اب یہاں پر میں لفظ کربلا جب لیتا ہوں تو آپ کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ فوراً ذہن کہاں گیا؟ یعنی سیکنڈز کا بھی فاصلہ نہیں ہے، یا لفظ نکلا یا ذہن منہ ہوا کربلا کی طرف۔ حالانکہ یہ بھی نہیں کہوں کہ ذہن چلا، جب میں لفظ لیتا ہوں گویا کربلا ذہن میں تھی، بس میں نے دیکھا جو کچھ میرے ذہن میں ہے وہ میرے حضور میں ہے، بس میں متوجہ نہیں ہوں کہ کربلا میرے ذہن میں آئے، مولا علی میرے ذہن میں، امام زمانہ میرے ذہن میں، خدا میرے ذہن میں، بس توجہ کرنے کی ضرورت ہے، حضور کی ضرورت ہے۔ غفلت کا پردہ آتا ہے، چیز ہوتی ہے مجھے نظر نہیں آتی، لیکن جب حضور آتا ہے وہ چیز میرے سامنے آ جاتی ہے۔ تو مجلس حضور کو پیدا کرتی ہے، الفاظ حضور کو پیدا کرتے ہیں، تبھی فرمایا کہ ہاتھ میں عرشی اور مومن کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، یہ تسبیح تیرے وجود میں ذکر کو حاضر کرتی ہے۔ جب تسبیح کو دیکھتے ہو تو فوراً ذکر یاد آتا ہے، جس طرح جہاں جہاں امام بارگاہ پہ نظر پڑتی ہے تو مولا حسین کا ذکر یاد آتا ہے، اسی طرح جس جس گھر پہ عباس کا علم نظر آتا ہے تو فوراً غازی عباس یاد آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بندہ قصیدہ حسین پڑھے لیکن دھن انڈیا کے گانے کی لگائے، تو نام حسین ہے لیکن جب دھن کسی گانے کی ہوگی تو ذہن کہاں جائے گا؟ گانے کی طرف جائے گا۔ تو گویا یہ آب زمزم میں نجاست کو ملا رہا ہے، نام حسین کو نجاستوں کے میدان میں لے رہا ہے۔ کہ پچھلے سال میں نے اس کا اشارہ دیا تھا کہ یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، ان کا ذکر پاکیزہ چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، نجس چیزوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ یہ بڑی ایزلی آپ کی مجالس میں شیطان ہی ہو جاتا ہے، اپنا کام کر کے جاتا ہے۔ مومن سمجھتا ہے میں حسین کا قصیدہ سن کے ثواب کما کر گیا ہوں، لیکن اپنے گھر میں گناہ کما کر جاتا ہے۔ مولا حسین کا پیسہ کہاں پہ لگا رہا ہے؟ فروغ گناہ میں، ترویج غنا میں، کہ وہ دھن لگا رہا ہے جو گانے کی ہے۔ اب قصوروار یہ نہیں، عوام بھی ہے، عوام بابا کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس نے گانا سنا ہوا ہے۔ یہ واہ قصیدے پہ نہیں ہوتا، واہ اس دھن پہ ہوتا ہے کہ کتنا ایکوریٹ طریقے سے یہ بندہ کاپی کر کے دھن نکال رہا ہے۔ تو مجمع واہ کرتا ہے کوئی واہ تو نے کیا کاپی کی ہے اس گانے کی، کہ وہ خود بھی ایسا گانا خود نہ پڑھ سکتا جیسا تو نے اس کا منبر پہ پڑھ دیا ہے۔ تو جب عوامی مزاج شیطانی بن جائے تو اصول ہے بزنس کا کہ سیل تبھی ہوتی ہے جب ڈیمانڈ ہو۔ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں تو سیل کہاں سے ہوگی؟ تو یاد رکھنا شیطان سب سے پہلے ڈیمانڈ کو پیدا کرتا ہے، پھر اس بازار میں اپنی چیزوں کو بیچتا ہے۔ تبھی فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ نبی نے کہا اس دل میں ایک ہی ڈیمانڈ پیدا کرو، وہ ہے میری آل سے مودت رکھنا۔
لیکن اگر یہ ریپلیسمنٹ ہو گئی، ڈیمانڈ کسی اور چیز کی آ گئی، اب بات یہ تھی بندہ چاہتا تو کمال کو ہے لیکن غلط چیز کے پیچھے کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ جس چیز کو شیطان، کمال کو تو بدل نہیں سکتا لیکن شیطان اس کی فطرت کو مسخ نہیں کرے گا، کہے گا اس کے اندر ڈیمانڈ ہے، یہ کمال چاہتا ہے، لہذا وہ کمال کی جگہ کو بدل دے گا۔ مثلا کمال ہے معرفت حسین، کمال ہے عبادت خدا، کمال ہے نماز تہجد، کمال ہے تزکیہ نفس، کمال ہے اخلاق کی بلندیوں پہ پہنچنا، کمال ہے سخاوت مند ہونا۔ اب یہ چیزیں کمال ہیں لیکن شیطان کیا کرے گا؟ ریپلیسمنٹ کر دے گا۔ مثلا اسے کہے گا اگر مال آ گیا تو کمال ہے، شہرت آ گئی تو کمال ہے، حکومت مل گئی تو کمال ہے، رے کی حکومت ملی تو با کمال ہے، اے قاضی شرح اگر یہ سونے اور درہم و سکے ملے تو با کمال ہے۔ لیکن ایک مرتبہ مولا حسین کو دیکھتے ہو، وہ کمال کس چیز کو سمجھ رہے ہیں؟ اطاعت خدا کو کمال سمجھ رہے ہیں۔ مولا حسین اپنی انگلیوں کے درمیان اپنے اصحاب کو دکھا رہے، یہ دیکھو کمال یہ ہے کہ تو جنت میں جائے، دنیا میں جو بھی ملے وہ فنا ہے، بقا آخرت کو ہے۔ تو عقل مند انسان فنا کے پیچھے نہیں جاتا، بقا کے پیچھے جاتا ہے۔ تو اہل بیت ذریعہ شناسائی کمال ہے، وہ بندے کو بتاتے ہیں کہ حقیقت میں کمال کیا ہے، اور شیطان حقیقی کمال پہ پردہ ڈالتا ہے اور غلط چیزوں کو کمال کر کے مومن کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب جب دھوکہ کھا جائے تو پوری زندگی دھوکے میں چلی جاتی ہے۔ تبھی امام رضا جب پہنچے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی امن من عذابی۔ یہ کلمہ لا الہ الا حصار ہے، جو اس لا الہ الا اللہ کی ولایت میں آیا وہ ہر طرح کے عذاب سے بچ گیا، لیکن بشرطہا و شروطہا، اس کی شرط و شرائط ہے، وہ انا من شروطہا، اور اس کی شرط امام وقت ہے۔ تو راہ حق پہ تبھی تک منسلک ہو سکتا ہے جب تیرا ہاتھ امام کے ہاتھ میں رہے، ورنہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت نہیں ملتی بلکہ با کمالوں سے ربط میں رہنے سے بندے کو جنت ملتی ہے۔ جو تجھے بتائے سکھائے، جو تجھے بتائے کہ کمال ان چیزوں میں نہیں ہے، کمال راہ حق میں ہے، اور پہچان وہ کون سی چیز ہے جسے ملنے سے تو با کمال بن جائے گا۔ تو واقعاً سخت ہے اس چیز کو سمجھنا، لیکن بندہ جب اہل بیت کی راہوں پہ چلنے لگے تو کئی چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر موت نہیں لگتی بلکہ کمال ملاقات الہی لگتا ہے۔ پھر جب بڑھاپا آئے تو بندہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، انتظار کرتا ہے کب ملاقات علی ہوگی۔ سوچ بدلی، ایموشن بدلے، سوچ بدلی، انسان کے احساسات بدلے، یعنی وہی موت جو اسے غمگین کر رہی تھی جب معرفت آ گئی اب اسی موت کا سوچ کے غم میں نہیں جائے گا، خوشی میں چلا جائے گا۔ تو اہل بیت تو سوچوں کو بدلتے تھے، جب فکر بندے کی بدل جاتی تھی بندے کی زندگی بدل جاتی تھی۔ یہ افراد جو تاریخ میں آپ کو ملتے ہیں ان افراد کی فکر غلط تھی، یعنی یزید کی اگر فکر صحیح ہوتی یزید نہ بنتا، شمر کی فکر صحیح ہوتی شمر نہ بنتا، اگر حر کو بچایا تو حر کی فکر میں حر کو بچایا۔ تو اہل بیت کا کام یہ تھا کہ لوگوں کی فکر کو صحیح ٹریک پہ لائیں، جس کی دعا یہ روز کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس صراط مستقیم کو اس بندے کو چلائیں جہاں پہ چلے اس کی دنیا بھی بنے اس کی آخرت بھی بنے۔ تو کئی لوگ ہیں جو زبان سے تین ولایتوں کا اقرار کرتے ہیں لیکن جس وادی میں چل رہے ہوتے ہیں وہ وادی شیطان کی وادی ہوتی ہے، اللہ کی وادی نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد تو ایک اپنی فکر کو صحیح کرنا ہے، وہ فکر لینی ہے جو فکر اہل بیت ہے۔ دوسرا نظام ولایت کو سمجھنا ہے۔ ہم نے ولایت کا خلاصہ کیا 3 لفظوں میں، علی ولی اللہ۔ بس ایک تو ہم نے اپنے دشمن کو خود طاقتور بنایا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ مثلا قرآن کا جزا خاطبہم الجاہلون، جب
جو حالات تجھ سے مخاطب ہوں تو قالوا سلاما، جاہل کا جواب خاموشی۔ مثلا سپاہ صحابہ کے چند لوگوں نے گستاخی کر دی مولا امیر کی شان میں، یا بول دیا کہ ایک کلمہ اس طرح ہے، دہشت گردی ہے، تو اگر اس چیز کو پھیلایا نہ جاتا، یعنی ایک بندہ میرے مولا کے لیے کچھ بول رہا ہے اور میں اسے پھیلاتا جا رہا ہوں، تو دو طریقے ہیں، ایک تو پھیلاؤں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری انرجی اسی چیز میں لگ جائے۔ دیکھیے جو آپ نے ایسی ایکٹریسز اور ایسے ٹک ٹاکر دیکھے ہوں گے، 1-2 مہینہ 3 مہینہ کچھ ان کا نظر نہیں آتا، پھر ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں تاکہ سوشل میڈیا پہ وہ زندہ رہے۔ گراؤنڈ پہ جب ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو آج جنگ سوشل میڈیا کی، مثلا کئی ایسے لوگ ملیں گے، کئی ایسے خطیب ملیں گے، کئی ایسے مولوی ملیں گے، کئی ایسے مناظر بھی آپ کو ملیں گے، اصولیین ملیں گے، غیر مقلد ملیں گے، اخباری ملیں گے، جو گراؤنڈ پہ ہیں ہی نہیں لیکن سوشل میڈیا پہ بڑے مشہور ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوا میں زندہ ہیں، کچھ لوگ زمین پہ زندہ ہیں۔ اب یہ جو ہواؤں میں زندہ ہے نا، جن کو ہم قوم میں بیٹھے تھے تو ہم نے کہا کہ آج بات سوشل میڈیا بندے کو بہت جلدی مشہور کر دیتا ہے، تو میں نے کہا اس کی مثال ایسے جیسے فارمی مرغی بہت جلدی موٹی ہو جاتی ہے پر چل نہیں سکتی۔ یہ جب گراؤنڈ میں آتے ہیں چل نہیں پاتے کیونکہ فارمی مرغیاں موٹے بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ٹک ٹاک کا یا مختلف جگہوں پہ مختلف مولوی بھی آپ کو ملیں گے، یہ ذریعہ ہے، اوزار ہے خود کو مشہور کرنے کا، اور اسی شہرت کے پیچھے پیسے لگاتے ہیں، ٹیمیں بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اسے وہاں پہ زندہ رہنے کے لیے کوئی ایشو پھینکنا ہے، اور ہم اس ایشو کو پھیلا کر اس کا مقصد کیا کر دیتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے 2 طریقے ہیں دشمن علی کو خار کرنے کے۔ تصور کیجئے یہ دشمن علی ہے، یہ مولا علی ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے میں اسے برا بھلا کہوں، تو اس سے کیا ہوگا، جب میں اسے برا بھلا کہوں گا تو ظاہر ہے 4 اس کے بھی ہوں گے حامی، وہ مجھے برا بھلا کہیں گے، پھر کمنٹس پہ کمنٹس، پھر باتوں پہ باتیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے جس سے اختلافات بھی ہوں گے، جھگڑے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے میں اسے چھیڑوں نہیں، میں صرف علی کو پڑھوں، میں اسے چھیڑوں نہیں، میں مولا علی کو اتنا پڑھوں اتنا پڑھوں اتنا پڑھوں، اب علی یہاں ہے یہ تو ویسے بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہم فضول ان لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپ پڑھو کہ مولا کا علم کیا تھا، مولا کا اخلاق کیا تھا، آپ پڑھو امام حسین العابدین کی دعائیں کیا تھیں، آپ پڑھو امام حسین کے دعائیں عرفاں میں کتنے معارف تھے، آپ اتنے معارف پڑھو۔ اب ظاہر ہے جو سننے والا آئے گا، اگر میں اس کو ڈسکس کروں گا کل یہ مجلس میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کے دل میں اس کی محبت پڑی ہوئی ہے، لیکن اگر میں مولا علی کو اتنا پڑھوں گا کل وہ اپنے مفتی کے پاس جائے گا، بھائی ان میں اگر کچھ تھا تو مجھے بتا، وہ اتنا پڑھ چکے ہیں۔ اب 2 چیزیں مولا کی شخصیت سے بیان ہوتی ہیں۔ اب ایک بندہ تاریخی جنگوں کو اٹھاتا ہے، مثلا خیبر پڑھتا ہے، خندق پڑھتا ہے، کئی ایسی چیزیں پڑھتا ہے، یا 90s میں 80s میں کچھ نقطے لگتے تھے جن کو ہم مناظراتی نقصی نقطے کہتے تھے، جو آج نہیں چلتے۔ آج علم کا زمانہ ہے، آج لوجک کا زمانہ ہے کہ ایک بڑا بزنس مین اہل سنت کا مولانا میں مکتب کو پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، مثلا آپ بولو گے مولا علی نے مردے کو زندہ کیا، وہ بولے گا شیعہ ایسے ہی بولتے ہیں، اب میں کیسے ثابت کروں مولا نے مردے کو زندہ کیا؟ آپ بولو مولا علی ہواؤں